ذالکل کتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ریب کہا ہے ابتدائی شک، جو تھوڑا سا خدشہ ہونے لگتا ہے، یہ بندہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، آگے جا کر دیکھوں گا تو شک ہوگا، کوئی ثبوت، کوئی پروف، کوئی وجہ، کوئی کلو دیکھوں گا تو شک ہوگا۔ ابتدا میں تو ریب ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں خدشہ، جسے کہتے ہیں کھٹکا، جسے کہتے ہیں ابتدائی چھوٹا سا ڈاؤٹ لگنا، لٹل ڈاؤٹ ہے، مجھے چھوٹا سا اعتراض لگا، یوں ہے یوں نہیں ہے، یہ جو ہے لا ریب، ریب کا معنی یہ شک ہے۔ رب فرماتے ہیں بڑا شک تو دور، قرآن میں ابتدائی شک بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اسے بھیجنے والے اللہ، غلطی کوئی نہیں ہے، لانے والے جبرائیل، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، 28 پارے کا آخری صفحہ، ان سے غلطی نہیں ہوتی۔ اچھا، اور دینے والے کنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور نبی کون ہے؟ سورت نمبر 12 سورت یوسف بتاتی ہے وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، نبی سے غلطی نہیں ہوتی، نبی سے گناہ نہیں ہوتا۔ جب نبی سے غلطی نہیں ہے، واسطے تینوں پاک ہیں، واسطے تینوں بالکل ٹھیک ہیں، تو اسی لیے قرآن کریم میں شک نہیں ہے۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، ذالکہ اور ہاذا۔ ہاذا عربی میں کہتے ہیں جو چیز سامنے ہو، ذالک عربی میں کہتے ہیں جو چیز دور ہو۔ ہاذا اشارہ قریب ہے سامنے والے کے لیے، ذالکہ اشارہ بعید ہے دور والے کے لیے۔ تو یہ کتاب تو سامنے ہے، ذالک الکتاب کیوں کہا؟ ہاذا الکتاب بھی کہہ دینا چاہیے۔ مفسرین نے دو معنی لکھے ہیں، کہا جی نمبر ایک معنی یہ ہے، اس سے مراد لوح محفوظ کی کتاب ہے جو اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے وہاں لکھوا لی۔ ایک معنی اور بھی ہے، وہ کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں اظہار شان کے لیے، علو مرتبت کے لیے۔ اس کا مطلب کہا کوئی چیز سامنے ہوتی ہے لیکن اس کا مرتبہ، اس کی حیثیت، اس کی ویلیو اور اس کا مقام بتانے کے لیے یہ کے بجائے وہ کہا جاتا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، یہ جو گلاس ہے مثال کے طور پہ اس میں زمزم ہے اور یہ گلاس سعودیہ سے آیا ہے، میں کیا کہوں گا؟ یہ وہ گلاس ہے۔ وہ کیوں کہتے ہو؟ کہو یہ گلاس ہے۔ وہ کیوں کہا؟ وہ تو دور کے لیے، اس کی علو مرتبت، اس کے شان کی بڑھوتری، اس کے مقام کی وضاحت، اس کے مرتبے کی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے وہ کہا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے مرتبے کی وضاحت کے لیے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں۔ اچھا، قرآن کریم کے 3 نام ہیں، کلام، قرآن، کتاب۔ کلام اسپیکنگ، بولنا، قرآن ریڈنگ، پڑھنا، کتاب رائٹنگ، لکھنا۔ یہاں اللہ نے ذالک الکلام لا ریب فیہ نہیں فرمایا، ذالک القرآن لا ریب فیہ نہیں فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ فرمایا۔ کلام اللہ نے بولا، قرآن حضور پاک نے پڑھا، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، سورۃ قیامہ، تو حضور پاک نے پڑھا، اللہ نے بولا تو کلام بنا، حضور پاک نے پڑھا تو قرآن بنا۔ تو یہ کتاب کب بنی؟ یہ کتاب تب بنی جب صحابہ اور اہل بیت نے اس کو ہاتھوں سے لکھا ہے۔ تو اگر اللہ فرماتے ذالک الکلام لا ریب فیہ، اس میں تو شک ہے ہی کوئی نہیں۔ ذالک القرآن لا ریب فیہ، حضور کے پڑھنے میں تو شک ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مدت زمانہ، مدید وقت سے، زمانے کے گزرنے سے دیر تک تمہارے پاس قرآن پہنچے تو یہ نہ سمجھنا اس میں کوئی شک ہے، اس میں کوئی کجی ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ ہے، اس میں کوئی جھول ہے، اس میں کوئی غلطی ہے۔ جی نہیں، جو میں نے پڑھا وہ حضور نے سن کے پس، جو میں نے بولا وہ حضور نے پڑھا، اور جو حضور نے پڑھا صحابہ نے وہی لکھا۔ ذالک الکتاب، کتاب لکھنا ہے، اس میں شک کوئی نہیں۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، نیک لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للناس بھی آیا قرآن میں، دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو ھدی للمتقین، دونوں معنی ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں قرآن کریم سے ہدایت بھی ملتی ہے، قرآن کریم سے گمراہی بھی ملتی ہے۔ میں ایک جملہ پھر کہہ رہا ہوں، کہیں کوئی کہے میں اونگ رہا تھا میں سمجھا نہیں ہوں، ہدایت بھی ملتی ہے، گمراہی بھی ملتی ہے۔ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کے بدلے میں لوگوں کو ہدایت بھی ملتی ہے، گمراہی بھی۔ ہدایت ملنا تو سمجھ آتا ہے، گمراہی ملنا چے معنی دارد، کیا مطلب؟
قرآن سے گمراہی میں بتاتا ہوں، ہدایت ملتی ہے، آداب کا لحاظ رکھیں، قواعد اصول کا لحاظ رکھیں اور اس کو پڑھیں اور سمجھیں اور پھیلائیں، ہدایت ہے، بالکل ہدایت ہے۔ گمراہی کیسے؟ ایک بندہ جنبی حالت میں، پلیت حالت میں، جب کلام پڑھنا جائز نہیں ہے وہ قرآن اٹھا لے، مسجد آنا جائز نہیں ہے وہ مسجد کے محراب میں بیٹھ جائے اور ادھر تلاوت کر کے باتیں شروع کر دے، بتائیں اسے ہدایت ملے گی؟ بولیے، آپ بولتے نہیں ہیں، دو بندے بولتے ہیں، باقی مجھ سے ناراض بیٹھے، اسے ہدایت ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس نے آداب کا خیال نہیں رکھا، پتہ چلا اسے گمراہی ملے گی۔ تو اصل تو ہدایت ہے نا، اس پر مضبوط رکھنے کے لیے قرآن کریم تقوی والوں کو ہدایت کرتا ہے۔ المتقین، تقوی نکلا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا مطلب امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع لاحکام القرآن اٹھائیں، اس آیت کی شرح اٹھائیں، سئل عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عن التقوی، حضرت عمر کی محفل ہے، دربار فاروقی لگا ہوا ہے۔ تقوی کا معنی، تقوی کا مطلب، تقوی کی تفسیر، تقوی کی تشریح، صحابہ کی پارلیمنٹ میں یہ بات آتی ہے۔ حضرت عمر نے دائیں بائیں دیکھا، نظر ٹک گئی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پہ، اقرأہم، صحابہ کرام میں سب سے بڑے قرآن کریم کے علوم کے ماہر حضرت ابی، جو سب سے بڑے قاری اور مجود ہیں۔ حضرت ابی سے پوچھا مت تقوی، آپ نے رسول اللہ کی خدمت کی ہے، حضور پاک سے پڑھا سمجھا ہے، مجھے بتا آپ نے اللہ کے رسول سے تقوی کا مطلب کیا سمجھا؟ تقوی کا معنی کیا ہے؟ لفظی ترجمہ تو ہے گناہ کو چھوڑنا، گناہ سے بچنا۔ حضور پاک نے اس کا مطلب کیا بتایا؟ تھوڑی تفصیل سے بتائیے۔ حضرت عمر کو حضرت ابی فرمانے لگے امیر المؤمنین ایک سوال کا جواب دیجئے، اما سلکت طریق ذا شوک، کبھی ایسے کانٹے دار جھاڑی سے گزرے ہو جہاں کانٹے آپ کی کپڑوں سے الجھنے کا خطرہ موجود رکھتے ہوں؟ کہتے ہیں نام سلک تو مرارا، کئی بار گزرا ہو۔ کیف سلک، گزرنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا شممت ثیابی ثم سلکت، کپڑے لپیٹ لیتا ہوں، کوئی جگہ ایسی کپڑے کی نہیں چھوڑتا جو کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے، انہیں لپیٹ لیتا ہوں، سمیٹ لیتا ہوں، پکڑ لیتا ہوں، دھیان سے، خیال سے، احتیاط سے اس کانٹے دار جھاڑی کے قریب سے گزرتا ہوں۔ فرمایا فذاکت تقوی، تقوی کا مطلب بھی یہی ہے، دنیا میں شیطان بھی ہے، دنیا میں خناس بھی ہے، دنیا میں نفس بھی ہے، دنیا میں خواہشات بھی ہیں، ان سے بچو، شیطان سے، خناس سے، نفس سے، خواہشات سے بچو، مولا کی رضا، اللہ کی رضا، اللہ پاک کی خوشنودی سامنے رکھو، گناہ تمہارے قریب نہ آئے۔ فذالک المتقین، اسے تقوی کہتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، الذین، وہ لوگ، اس میں موصول، یؤمنون بالغیب، یؤمنون مضارع ہے، عربی زبان میں مضارع کا معنی استمرار تجددی، انگلش میں کہتے ہیں کنٹینیوسلی سینٹنس، فعل حال جاری، اس میں پاسٹ کی بات نہیں ہے بلکہ ورلڈ ان فیوچر، یہ مضارع کا لفظ مستقبل اور حال کا لفظ ہے۔ یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر ایمان لا چکے کی بات ہوتی تو کوئی کہہ دیتا ایمان کے بعد شاید ایمان کو چھوڑ دیا تھا، رب نے یوں نہیں فرمایا، فرمایا صحابہ کا ایمان تر و تازہ رہتا ہے۔ یؤمنون بالغیب، اچھا ایمان کیسے لاتے ہیں؟ ان کو اپنے اللہ پر، مولا پر، اپنے خدا پر، اپنے الہ پر، رب العالمین پر اتنا تیقن حاصل ہے، اتنا یقین کامل حاصل ہے کہ بن دیکھے اسے مان لیتے ہیں۔ بن دیکھے، اور بن دیکھے صرف مانتے نہیں ہیں، مؤمن و مسلم بن دیکھے اللہ کے ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ آپ کہیں گے بن دیکھے بھی گواہی ہوتی ہے؟ گواہی کے لیے تو آئی وٹنس شرط ہے، چشمدید گواہ شرط ہے، بن دیکھے گواہی کیسے ہے؟ جی بن دیکھے گواہی وہاں شرط ہے جہاں خبر یقینی ہو، جہاں 100% بات پکی ہو، وہاں خبر یقینی ہو تو بن دیکھے بھی گواہی دی جا سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ سورۃ نحل، سورت نمبر 17، آیت نمبر 91، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اس آیت کی شرح اٹھائیں، اس آیت کا مطلب اٹھائیں، تفسیر عثمانی دیکھ لیں، مختصر تفسیر ہے۔ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں قیامت کے دن امت محمدیہ کی یہ شان اور مرتبت ہوگی کہ وہ پچھلی امتوں کے خلاف گواہی دے گی۔ وہ امم پوچھیں گی تم نے تو ہمیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا،
ہمارے خلاف تمہاری گواہی معتبر کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ جرح کریں گے، یہ اپنی گواہی کی تعدیل کرتے ہوئے کہیں گے ہمارے پاس سچے پیغمبر آئے، انہوں نے تمہارا حال بتایا تو سچی خبر پہ ہم گواہی دے رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، آیت نمبر 145 سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ، دوسرے پارے کا پہلا صفحہ۔ رب العزت نے فائنل فرما دیا ہے یہ امت محمدیہ کی شان۔ تو امت محمدیہ میں طبقہ اولا تو صحابہ کی شان ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا